نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کی آیت نمبر 221 تک ہم نے تفسیر پڑھ لی ہے، جس کے اندر پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے نکاح کے متعلق فرمایا کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر ایکسیپشن میں نے بتایا کہ اہل کتاب اس سے ایکسکلوڈڈ ہے، اس حکم میں سے، یعنی ان سے نکاح جائز ہے۔ اب یہاں سے حیض کے احکام شروع ہو رہے ہیں، اور چونکہ یہ معاشرتی مسائل میں سے جو ہے نا، جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے، میرڈ لائف، تو ازدواجی زندگی کے احکام اللہ تعالیٰ نے یہاں سے تفصیلاً بیان کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پہلے تو نکاح کے تعلق سے ایک خلاصتاً ایک اصول دے دیا کہ مشرک سے نکاح جائز نہیں، پھر اس کے بعد یہاں سے عورتوں کے بعض مخصوص مسائل کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آگے جا کے جو ہے طلاق وغیرہ کے مسائل آئیں گے۔ دیکھیں آیت کی طرف، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی کہ حیض کا حکم کیا ہے، یا حائضہ عورت کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت ان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو، اس کے متعلق لوگوں نے سوال کیا۔ تو اللہ رب العزت جواباً ارشاد فرمایا کہ قل ہوا اذن، آپ فرما دیجئے کہ یہ ناپاکی ہے، یہ گندگی ہے، ٹھیک ہے؟ حیض کا حکم بیان فرما رہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو تم ان سے علیحدگی اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ یہ شوہروں کو حکم ہے عورتوں کے متعلق۔ اب حیض کہتے کسے ہیں؟ ہر مہینہ صحت مند عورت جو بیمار نہ ہو، صحت مند عورت کو جو کہ بالغ ہو، ہر مہینہ 3 سے لے کر 10 دن تک خون آتا ہے، اسے حیض کہتے ہیں۔ اس کی منیمم مقدار 3 دن ہے، میکسیمم 10 دن ہے۔ 10 دن سے زیادہ اگر کسی کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو اسے حیض نہیں کہتے بلکہ استحاضہ کہتے ہیں۔ اور پیریڈز کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں عورتیں جو ہیں ان کے اوپر نمازیں معاف ہوتی ہیں، انہیں ان کی قضا بھی نہیں کرنی پڑتی، اور ان دنوں میں اگر روزے رمضان کے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کی قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ نماز کی قضا نہیں ہے بلکہ روزوں کی قضا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان دنوں میں حالت حیض میں عورتیں نہ قرآن کی تلاوت زبانی کریں گی، نہ ہی قرآن کی کسی آیت کو وہ چھو سکتی ہیں۔ وضو کر لینے سے بھی یہ ناپاکی دور نہیں ہوتی، کیونکہ اس ناپاکی کا تعلق نجاست سے نہیں بلکہ دنوں سے ہے، ٹھیک ہے؟ دن اور یہ ایام، یہ جو دن ہوتے ہیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری ہوتے ہیں، اور جو کاؤنٹنگ کی جائے گی یہ اسلامی جو چاند کی تاریخیں ہیں اس کے اعتبار سے کاؤنٹنگ کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ رنگ کے اعتبار سے لال اور اس کے علاوہ جتنے بھی رنگ ہیں تمام رنگوں کو حیض ہی شمار کیا جائے گا، سوائے سفید مادے یعنی وائٹ ڈسچارج کے، باقی سارے رنگ جتنے بھی آئیں گے وہ سب کو حیض ہی مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں فرماتے ہیں لوگوں نے جب سوال کیا حیض کے متعلق تو عربوں کے یہاں، عرب مشرکین کی طرح، عرب کے جو مشرکین تھے اور یہود تھے، یہ حالت حیض کی حالتوں میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کیا کرتے تھے، یعنی انہیں بہت ہی جھڑک دیتے تھے، ان سے علیحدگی اختیار کرتے تھے، انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے ان کی طرف، ٹھیک ہے؟ ان سے کوئی چیز لینا، پانی لینا وغیرہ، ان سے یہ سب ناجائز سمجھتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ ظلم زیادتی کرنا، نفرت کرنا، اس طرح سے ان کا رویہ تھا، بہت زیادہ جو ہے حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں جو عیسائی تھے وہ بہت زیادہ قربت کرتے تھے، تو ان دونوں کا معاملہ جو تھا وہ
اعتدال والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال درمیانی راہ کو اختیار کرنے کے لیے کہا، فرمایا کہ عورتیں جب حالت ایام میں ہوں تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہوتی۔ یعنی عورتیں اگر حائضہ بھی ہوں تو وہ آٹا بھی گوندھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایام حیض میں ہوں تو عورتیں جو ہے پانی نہیں چھو سکتی، پانی نہیں بھر سکتی، اس آٹے کے اندر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، گوندھ نہیں سکتی، سب ناپاک، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ نجاست حکمی ہے۔ حقیقی آپ کے ہاتھوں کو لگنے والی نجاست کا یہ ایسا تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا، حتیٰ کہ حائضہ عورت ہو تو اپنے شوہر کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا بھی کھا سکتی ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ البتہ جو ہے فزیکل ریلیشنز مرد نہیں کر سکتے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو تم جو ہے ان سے علیحدگی اختیار کرو۔ تو یہ علیحدگی جو ہے صرف فزیکل ریلیشن کے بارے میں ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے ایام میں یعنی حیض کے دنوں میں تم علیحدگی اختیار کرو۔ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو ان کے قریب نہ جاؤ، تم ان کے قریب نہ جائے، تقربو قریب ہونا، ٹھیک ہے، تقربوہن تم ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، یعنی کہ ان کے ڈیز ختم ہو جائیں اور وہ غسل کر لیں، تو وہ پاک ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے فزیکل ریلیشن جائز ہو جائے گا مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یطہرن کو جو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، اکثر اس کو سکون سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو تو کی تشدید سے بھی پڑھا گیا ہے، حتیٰ یطہرن، ٹھیک ہے، تو کو بھی کیا کیا ہے، تشدید۔ جب تشدید لاتے ہیں نا کسی لفظ کے اندر تو شدت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی خوب پاک ہو جانا مطلب ہو جاتا ہے، اور خوب پاک کب ہوا جاتا ہے، غسل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں ایام حیض میں اگر عورتیں غسل کرتی ہیں تو غسل کرنے سے پھر بھی پاک نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ پاک ہونے کا حکم جو ہے دو باتوں پر منحصر ہے، ایک تو یہ کہ دن ختم ہو جائے، دوسرا آخر میں غسل کیا جائے، تو یہ دو چیزیں ہوں گی تو یہ ہوگا۔ اگر دن ختم نہیں ہوئے اور پھر بھی غسل کر لیتی ہیں اچھی بات ہے، لیکن اس سے جو ہے نا پاکی مکمل حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو فی الاصل تو ان یغتسلن بعد انقطاعه، انقطاع کا مطلب کٹ جانا، ختم ہو جانا، یعنی جب پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں پھر غسل کر لیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ جب پھر وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے قریب آ سکتے ہو، من حیث امرکم اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے تمہیں گائیڈ کیا ہے، حکم دیا ہے، نیچرل طریقے سے تم ان کے قریب آ سکتے ہو، جو ہے ان نیچرل طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ جائز قرار نہیں دیا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو یہ ایک بیسک ایٹیکیٹ اور ڈسپلن اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تم حالت ایام میں عورتوں سے قربت نہیں کر سکتے، اگر کسی نے کیا تو یہ بہت ہی کبیرہ قبیح گناہ ہے، اور اس کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے کسی کاہن کی تصدیق کی، یعنی نجومی بھوشوانی جو کہتے ہیں، تو اس نے مجھ پر لائے ہوئے دین کا انکار کیا، میرے لائے ہوئے دین کا انکار کیا، اور پھر اسی طرح فرمایا جس نے جو ہے حالت حیض میں کسی بیوی سے قربت کی تو اس کے لیے بھی یہی حکم فرمایا، اور ایک ایسے ہی جگہ ہے، خیر۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب، یعنی کہ بے شک اللہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ ثواب عطا فرماتا ہے اور کرم فرماتا ہے، التوابین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، من الذنوب یعنی گناہوں سے، ویحب المتطہرین اور جو بہت زیادہ پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔
निसाउकुम हर्सुन लकुम। अब ये किनाया, लफ्ज किनाया अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है औरतों के लिए। हर्सुन फरमाया, हर्स खेती को कहते हैं। निसाउकुम हर्सुन लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं। फ़अतु हर्सकुम, तो तुम फ़अतु हर्सकुम अन्ना शिअतुम, तो जहां कहीं से अपनी खेती में आना चाहो आओ। अ, अब यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि किनाया अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, और बड़े ही अदब और एहतराम और बड़े ही शर्म और हया के अल्फाज में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि औरतें जो हैं, बीवियां जो हैं तुम्हारी खेती हैं। कि जिस तरह से एक किसान बीज बोता है जमीन में और उससे पेड़ निकलता है, फल निकलता है, ठीक उसी तरह औरतें जो हैं औलाद को जन्म देती हैं, और औलाद की नियामत, औलाद का फल तुम्हें हासिल होता है, गोया कि वो जमीन है, खेती है। ठीक है। तो निसा उकुम हरसुन लकुम फातु हरसकुम, और बीवियां तुम्हारी तुम्हारी खेती हैं। फातु हरसकुम, तो जहां से आना चाहो, नेचुरल प्रोसेस के मुताबिक तुम आ सकते हो। ठीक है। ये कौल, असल में ये आयत नाजिल करने का मकसद ये है कि यहूद ने जो है एतराज किया था औरतों के ताल्लुक से, और कहा था ये अ, उनके मुतालिक से गलत बात कही थी। तो अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया इस आयत के अंदर, कि फरमाया कि जो है नेचुरल प्रोसेस के खिलाफ अगर कोई उसके ऑर्डर के मुतालिक कहा था कि फिर बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ता है, तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और नेक कामों में जो है आगे बढ़ने का हुक्म दिया यहाँ पर, यानी अमाल सोलेहा में जो है जल्दी करना, आगे बढ़ना, ये फरमाया। वक़द्दिमू, कद्दिमू का क्या मतलब, कि पहल करना, किसी काम में जल्दी करना, पहल करना। लिअन्फुसिकुम, तो अपने भले काम में पहल करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, यानी जो अल्लाह ताला ने अहकाम तुम्हें दिए, जो चीज करने का हुक्म दिया और जिन चीजों से मना किया, तो तुम्हें बिल्कुल अल्लाह से डरते हुए वैसे ही करना चाहिए। वाइलमु अन्नकुम मुलाकूहु, और जान लो कि तुम उससे मुलाकात करने वाले हो, यानी बिअसत के बाद, इंतकाल के बाद कब्र में जाओगे, फिर उसके बाद हश्र में उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा, तो तुम्हारे तुम्हारे अमाल की जजा दी जाएगी। तो ये मुलाकूह का मतलब है तुम उससे मुलाकात करोगे कयामत के रोज। वबश्शिरिल मुमिनीन, और ए हबीब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है मुमिनीन को खुशखबरी सुना दें सवाब की, यानी जो लोग अल्लाह ताला से डरेंगे तो उनके लिए जन्नत है, उनके लिए सवाब है। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, यहाँ से अब जो है कसम के अहकाम शुरू हो रहे हैं। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वला तजअलुल्लाह उर्दतन, और अल्लाह ताला को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ। उर्दतन, ये माना बमाना इल्लतुन है। ठीक है। यानी कि इल्लतुन मानिअतुन, यानी अपनी कसमों का, यानी अल्लाह ताला के नाम को अपनी कसमों का निशाना ना बना लो। ठीक है। इस तरह के नेकी के कामों से बाज रहने की तुमने कसम खा ली हो, तो अल्लाह ताला ने ये चीज पसंद नहीं की है, और नापसंद फरमाते हुए फरमाया, ठीक है, कि नेकी के कामों से बाज रहने के लिए उसके नाम की कसरत से कसम नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं कसम खाता हूं कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि बातचीत बंद करना ये जायज नहीं है। तो इस तरह की कस्में, या फिर मैं कसम खाता हूं कि अब से तेरी कभी मदद नहीं करूंगा, तो इस तरह की कस्में खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि अल्लाह के नाम को जो है निशाना ना बनाओ अपनी कस्मों में। ठीक है। ईमान यमीन की जमा है, यमीन कहते हैं कसम को। कसम असल में मुख्तलिफ किस्मों पर है। एक कसम होती है, अ, देखें, कसम मुख्तलिफ किस्मों की है। तो उसके अंदर सबसे पहली किस्म है, कसम तीन तरह की है। पहली किस्म है गमूस, इसको यमीन गमूस भी कहा जाता है। यमीन यानी कसम। ठीक है। यमीन गमूस ऐसी कसम है कि किसी गुजरे हुए फेल पर जानबूझकर झूठी कसम खाए, इसमें गुनाह होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहता है
کہ میں نے فلاں فلاں، اللہ کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی ماضی کے کسی فعل پر قسم کھانا، وہ بھی جھوٹی قسم کھانا، اس لیے اسے کہتے ہیں یمین غموس۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، اور اس کا کفارہ صرف توبہ اور استغفار ہے، ٹھیک ہے؟ قسم غموس کا گناہ سے بری ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو توبہ کرنی پڑے گی اور استغفار کرنا پڑے گا، اس طرح سے یہ جائز نہیں ہے یمین غموس۔ دوسری ہوتی ہے یمین منعقدہ، یعنی یہ ایسی قسم ہے کہ آئندہ آنے والے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر جو ہے آدمی قسم کھا لے، اس قسم کو اگر توڑے تو گناہگار بھی ہوگا اور کفارہ بھی لازم ہوگا، گناہگار بھی ہوگا اور کفارہ بھی لازم ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ خیال رکھنا ہے۔ تو اب اس میں کسی نے اگر ایسے کہا، کسی نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، اور کوئی جھگڑے میں یوں کہہ دیتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا، داخل نہیں ہوں گا، اب یہ مستقبل میں ہونے والے کام کے اوپر اس نے قسم کھائی، اب اگر وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا تو حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس صورت میں اس گناہ سے بری ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ استغفار بھی کرنا پڑے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ قسم توڑنے کا کیا ہے؟ یعنی کہ آپ جو ہیں ایک یہ کیا کہتے ہیں غلام آزاد کریں، یا تو پھر آپ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، اور یا پھر آپ جو ہیں اس کو 10 جوڑے کپڑے دے دیں، کسی مسکین کو جو آپ کپڑے پہنتے ہیں ویسے کپڑے دے دیں، تو یہ کفارہ ہے، آپ قسم کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلام آزاد کرنے کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا اچھے سے، لیکن 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا دینا یہ قسم کے کفارے میں آتا ہے، شاید روزوں کا ہے، 3 روزے وغیرہ ایسا کچھ، میں پھر تحقیق کر لوں گا اس کی بعد میں۔ تو دیکھیں یہاں پر تو کفارہ بھی دینا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ توبہ و استغفار کرنا پڑے گا، یہ یمین منعقدہ، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے قسم کی یمین لغو، یعنی فضول قسم۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے فضول، یہ ہے کہ آپ کسی گزرے ہوئے کام پر قسم کھا لیں، اور جس وقت آپ قسم کھا رہے تھے اس وقت وہ چیز آپ کے خیال اور گمان میں صحیح سمجھ کے آپ نے قسم کھائی، لیکن معاملہ بالکل اس کا الٹا نکلا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا کہ واللہ لزید، کہ اللہ کی قسم وہ زید ہے، اب کوئی شخص آپ کو نظر آ رہا تھا آتے وقت، آپ نے کہا کہ وہ جو ہے میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم یہ زید ہے، اب دکھنے میں وہ زید جیسا دکھ رہا تھا، لیکن جب وہ قریب آیا معلوم ہوا کہ وہ تو عمر نکلا یا پھر کوئی اور شخص ہے۔ اب یہاں پر آپ کے گمان کے حساب سے آپ اسے ٹھیک سمجھ رہے تھے اور اس پر آپ نے قسم کھا لی، یہ قسم لغو ہے، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ نہ ہی گناہ ہوگا نہ ہی کفارہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جو یمین لغو ہوتا ہے اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ کرے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی کہ تم نے جو ہے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر قسم کھائی تھی، تو اس کی اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قسم 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1 یمین غموس، جس کے اندر جھوٹی قسم ہے، اس کے اوپر صرف گناہ ہوگا اور کفارہ نہیں ہوگا، توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ یمین منعقدہ، کہ مستقبل والے کام پر کوئی قسم کھا لینا، اگر توڑے گا تو گناہ گار بھی ہوگا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور تیسری یمین لغو، یعنی فضول قسم، اور اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، چلیں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، ان تبروا وتتقوا، کہ تم یہ جو ہے نا
तबर्रु का मतलब बरी हो जाना, छोड़ देना तक। फतकरहुल यमीन अला ज़ालिक, तो तुम इस तरह की कस्में ना खाओ। वतत्तकू, और अल्लाह ताला से डरो। वतुस्लिहु बैनन नासी, और लोगों के दरमियान जो है इस्लाह करो। ठीक है, ठीक है। इसका क्या माना कि अगर कोई शख्स जो है नेक काम पर कसम खा लेता है, नेक काम के न करने पर कसम खा लेता है, तो तुम्हें उसकी इस्लाह करनी चाहिए। उसको कहना चाहिए कि नहीं, तू नेक काम पर इस तरह से कसम ना खा, बल्कि तू जो है अपनी कसम को तोड़ दे। और ये कसम तोड़ना ऐसी सूरत में जायज है, लेकिन फिर भी कफारा देना होगा, याद रखें। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी रिश्तेदार को महीना आप मदद करते थे, पैसे देते थे, आपका झगड़ा हो गया, तो आपने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं जो है अब से तुझे कोई पैसा ही नहीं दूंगा, तेरी मदद नहीं करूंगा। हालांकि वो गरीब मोहताज है, आप उसकी मदद करते थे, लेकिन कुछ इशू की वजह से आपने अब उसे पैसा देना बंद कर दिया। तो लेकिन आपने जो कसम खाई, ये कसम जो है ये नाजायज है, क्योंकि आप एक सदक़े का काम कर रहे थे, नेक अमल कर रहे थे, और नेक अमल ना करने की कसम खाना ये नाजायज है। तो इस कसम का तोड़ देना वाजिब है। ठीक है, इस कसम का तोड़ देना वाजिब है, और फिर इसका कफारा देना पड़ेगा। यानी तोड़ने का गुनाह नहीं होगा, लेकिन आपको कफारा जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये यमीन मुनाकिदा थी। तो अल्लाह ने फरमाया वतुस्लिहु बैनन नास, लोगों के दरमियान तुम क्या करो, इस्लाह करो। ठीक है, वल्लाहु समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है तुम्हारे अक़वाल को, और जानने वाला है तुम्हारे अहवाल को। तो तुम जो है उससे उससे कोई बात पोशीदा नहीं है। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, ये देखें अगली आयत आ गई। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला तुमसे जो है जो यमीन लग़्व है उसके ऊपर मुआखज़ा नहीं करेगा। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तफसील बताई कि यमीन लग़्व जो फजूल कसम होती है, उसके पर अल्लाह ताला कोई पकड़ गिरफ्त नहीं फरमाएगा। यानी कि आप गलती से कोई बात कह दें कसम खा के, तो उस पर कोई गुनाह भी नहीं है और कफारा भी नहीं है, यानी गैर इरादी तौर पर आपके जबान से निकल गया। ठीक है, वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, यानी लेकिन अल्लाह ताला मुआखजा करेगा उन कसमों पर जो तुम्हारे दिलों ने कमाया। यानी कि जिन कसम का मुस्तकबिल में तुमने करने का इरादा किया था, तो तुम उससे हानिस हो जाओगे, अल्लाह उसकी पकड़ करेगा। वल्लाहु गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला गफूर है, यानी तुम्हारी यमीन लग़्व को माफ करने वाला है, और हलीम है इस एतबार से कि तुम्हारी जल्दी गिरफ्त नहीं करता, फौरन पकड़ नहीं करता। इधर गुनाह हुआ, इधर फौरन अजाब दे दिया, अल्लाह इस तरह नहीं करता। अल्लाह बहुत ज्यादा हलीम है। लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, यहाँ से इला का शरई हुक्म बयान किया जा रहा है। इला के क्या माना है पहले समझ लें। इला एक ऐसी कसम है जो कोई शख्स अपनी बीवी से मखसूस मुद्दत तक जो है फिजिकल रिलेशन रखने, तर्क करने के बारे में कसम खाए। यानी कोई शख्स कहे कि वल्लाही ला अजामिउ की अरबत अशहुरिन, यानी कि मैं 4 महीने तक तेरे करीब ना आने की कसम खाता हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह की कसम जो है ईला कहलाती है, याद रखें। ठीक है, ईला कहलाती है। अब यहां पर ये देखें, अरबाती अशहुरिन। ठीक है, अरबाती अशहुरिन में अरबा ये है आपका अदद, और अशहुर ये है उसकी तमीयीज। और कायदा हमने पढ़ा है कि 3 से लेकर 10 तक के अदद की जो तमीज जमा मजरूर आती है। तो देखें, अशहुर शहरुन की जमा, शहरुन महीने को कहते हैं, अशहुर जमा है, प्लूरल है, तो जमा आ गई और मजरूर भी है। देखें अशहुरिन, तो ये उसकी तमीज होगी। अरबा ये अदद है, अशहुरुन उसकी, अशहुरिन ये उसकी तमीज है। ठीक है ना। तो अब देखें, कसम उसने क्या खाई, किसी शोहर ने ये कहा कि मैं 4 महीने तक अपनी बीवी के करीब नहीं आऊंगा, यानी एक्चुअल फिजिकल रिलेशन जिमा नहीं करूंगा। अब ये जो कसम उसने खाई, अगर वो 4 महीने तक, इस अरसे में 4 महीने या उससे ज्यादा बीवी के करीब नहीं आएगा, तो याद रखें इस पर तलाक बाइन पड़ जाती है। ठीक है, अगर उसने इस पीरियड में रुजू नहीं किया, ठीक है,
تو اس سے طلاق بائن پڑ جاتی ہے، یعنی 2 طلاقیں پڑ جاتی ہیں ایک ساتھ، اور وہ بیوی اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ اب وہ دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے جب تک کہ نکاح جدید نہ کر لیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، لوگ جھگڑے میں اس طرح کرتے ہیں اور گناہگار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی شخص نے بیوی سے قربت نہ کرنے کی 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لی، تو اب کیا ہو جائے گا؟ اگر ان 4 مہینوں کے اندر اندر وہ رجوع کر لیتا ہے، رجوع کا مطلب یعنی کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پہلے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں یا تیسرے یا چوتھے مہینے میں، 4 مہینے ہونے سے پہلے اگر اس نے اپنی قسم توڑ دی، تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن کوئی طلاق نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس نے رجوع نہیں کیا عورت سے، تو خود بخود جو ہے طلاق پڑ جائے گی، یعنی بائنہ ہو جائے گی عورت۔ طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہوتا کہ 2 نمبر والی طلاق۔ دیکھیں طلاق 3 ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، دوسری طلاق بائنہ ہوتی ہے، اور تیسری ہوتی ہے طلاق مغلظہ، ٹھیک ہے؟ تیسری طلاق۔ تو طلاقیں تو 2 ہی ہونی چاہیے، 3 ہیں کل۔ اس میں طلاق رجعی، پہلی طلاق میں آدمی جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے کے فوراً رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح جدید کے، ٹھیک ہے؟ دوسری اگر طلاق دے دیا تو اب، اور پھر بھی طلاق اول دینے کے بعد بھی بیوی فوراً نکاح سے نہیں نکلتی، بلکہ دونوں ساتھ میں پھر بھی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر 2 نمبر کی طلاق دے دی تو یہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ اب میاں بیوی ساتھ میں نہیں رہ سکتے، دونوں کو سیپریشن لازم ہے، اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی، دوسری طلاق کے بعد ہی سیپریٹ ہو جانا پڑے گا۔ اگر دونوں کو دوبارہ ساتھ میں رہنا ہے تو انہیں نکاح جدید کرنا پڑے گا، نیو، پھر سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اگر طلاق مغلظہ دے دی، پھر تو اس کے بعد جو ہے حلالہ کے بغیر نکاح جدید بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اب طلاق کے احکام تفصیلی آگے آئیں گے، یہاں صرف ایلا کا مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے۔ ایلا میں نے بتایا کہ عورت سے 4 مہینے سے زیادہ قریب نہ آنے کی قسم کھا لینا، اسے ایلا کہتے ہیں۔ اگر 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو قسم اس نے توڑ دی اور حانث ہو جائے گا، اور قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر رجوع نہیں کر دیا تو طلاق بائنہ خود بخود پڑ جائے گی اور وہ دونوں سیپریٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اس کو اپنی زبان سے لفظ طلاق بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی قسم کھا لینا طلاق شمار ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تفصیل بیان کی، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، پس اگر اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی یہ قسم جو اس نے کھائی ہے سیپریشن کی، بیوی سے الگ ہونے کی، اگر واقعی اس کا طلاق کا ارادہ تھا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علیم، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے قول کو سننے والا اور جاننے والا، یعنی اس کے عزم کو جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یہاں سے جو ہے عدت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلقہ طلاق شدہ عورت کی عدت کیا ہوگی؟ اس میں چونکہ تفصیل ہے تو انشاءاللہ ہم اسے کل کے درس میں شامل کرتے ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔